السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 246 حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں میدان عرفات سے میدان مزدلفہ واپس آئے، پھر ہم نے وہیں نزول کیا، ہم نے ان کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر آگے بڑھ کے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر انہوں نے پانی طلب کیا اور غسل کر کے مہوا ستراحت ہو گئے۔ ہم نماز کے انتظار میں کافی دیر تک بیٹھے رہے، آخر ہم نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اے ابو عبد الرحمن، نماز کے لیے نکلیں۔ آپ نے دریافت کیا، کون سی نماز کے لیے؟ ہم نے جواب دیا، نماز عشاء کے لیے۔ آپ نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا کی میں نے بھی پڑھ لی ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں جمع کر کے ادا فرمائی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 247 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزدلفہ میں نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں ایک ساتھ ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے 248 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت سے نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 249 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں سے کمزور لوگ، عورتیں، بوڑھوں اور بچوں کو جلدی سے روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم لوگ جمرہ و عقبہ کو کنکریاں مت مارنا حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 250 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں ضعیف افراد، خواتین، بچوں اور کمزوروں کو روانہ کیا اور ان سے یوں فرمایا، طلوع آفتاب سے قبل رمی جمرہ عقبہ نہ کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 251 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ کہتے رہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سواری پہ اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا ہوا تھا۔ وہ ایک حسین و جمیل لڑکے تھے جو خواتین کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ خواتین کی طرف سے دوسری طرف موڑتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ عقبہ تک تلبیہ کہتے رہے۔ ایک اور حدیث ہے 252 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہانک کر لے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس پہ سوار ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 253 حضرت عیسیٰ بن معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں جزیرہ سے اعظم حج ہو کر روانہ ہوا، حضرت سلمان بن ربیعہ اور حضرت زید بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ ان دونوں کا شمار عزیبہ کے شیوخ میں ہوتا تھا۔ ان دونوں کو علم ہوا کہ میں نے حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ کہتا ہوں، تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے کہا، یہ آدمی اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، جبکہ دوسرے آدمی نے بطور طبع آزمائی یوں کہا، یہ شخص تو فلاں سے بھی گمراہ تر ہے۔ میں وہاں سے اعظم سفر ہوا۔ تکمیل مناسک حج کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ میں نے ان سے اپنا واقعہ تفصیلاً بیان کرتے ہوئے عرض کی، میرا تعلق دور کے علاقے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حج البیت اللہ کی سعادت سے نوازا، میں نے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے کا قصد کیا، تو میں نے دونوں کا اکٹھے احرام باندھا۔ یہ کام میں نے سہو نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر کیا۔ حضرت سلمان بن ربیعہ، حضرت زید بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے میں گزرا، انہوں نے
جب یہ معلوم کیا کہ میں حج و عمرہ کا تلبیہ ایک ساتھ کہہ رہا ہوں تو ان میں سے ایک نے مجھے یہ کہا یہ شخص تو اپنے اونٹ سے بھی گیا گزرا ہے، جبکہ دوسرے نے بھی کہا یہ تو فلاں شخص سے بھی زیادہ گمراہ تر ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تم نے کہا کیا ہے؟ میں نے عرض گزار ہوا میں وہاں سے اعظم سفر ہو کے یہاں پہنچا ہوں، طواف عمرہ اور سعی صفا مروہ کی پھر میں نے دوسری بار ایسا کیا اور حالت احرام میں رہا اور حاجی کے افعال بھی ادا کرتا رہا حتیٰ کہ میں مناسک حج کا آخری رکن بھی ادا کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ عیسیٰ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مذہب عیسائیت کو مجھے چھوڑے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حج بیت اللہ کی قصد سے کوفہ پہنچا۔ حضرت سلمان بن ربیع اور حضرت زید بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اکیلے حج کا احرام باندھا، جبکہ میں نے حج و عمرہ دونوں کے ارادے سے احرام زیب تن کیا۔ ان دونوں نے کہا افسوس آپ حج تمتع کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ قسم بے خدا تم تو اپنے اونٹ سے بھی گئے گزرے ہو۔ میں نے یوں کہا آپ اور ہم فیصلہ کروانے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں آئے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور سعی صفا و مروہ کی، پھر حالت احرام میں واپس آ گیا اور کسی چیز کو اپنے لیے حلال قرار نہ دیا۔ پھر اس نے حج کی نیت سے حالت احرام میں طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی اور اقامت پذیر ہو گیا اور حلال نہ ہوا تاکہ میدان عرفات میں پہنچا اور حج سے فارغ ہو گیا۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ میں جب اس نے حلال ہونے کا قصد کیا تو تمتع کی نیت سے ایک جانور قربان کیا۔ مناسک حج کی تکمیل کے بعد یہ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زید بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوس کی اے امیر المومنین آپ تو تمتع سے منع کرتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ بن معبد نے حج تمتع ادا کیا۔ آپ نے حضرت سبی بن معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ نے کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ اس پہ سبی بن معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے امیر المومنین میں نے حج و عمرہ کی نیت سے احرام زیب تن کیا، مقام معظمہ پہنچنے پہ میں نے عمرہ کی نیت سے طواف صفا و مروہ کیا، پھر ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ تک حالت احرام میں رہا اور تمتع کے نام سے قربانی کر کے میں حلال ہو چکا ہوں۔ یہ گفتگو سننے کے بعد ان کی کمر پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا، یوں فرمایا آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی موصل آئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 254 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں ایک عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 255 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ نامی اونٹنی جو سفید رنگ مائل بسیاہی تھی پر سوار ہوئے، جبکہ گلے میں اپنی کمان لٹکائے ہوئے اور اونٹ کے بالوں کا تیار شدہ سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 256 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ کی سمت سے حاضری دیں، اپنی پشت قبلے کی طرف کر کے اپنا چہرہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، پھر یوں عرض کریں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی محترم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 257 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجت یعنی خطبہ نکاح کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے استعانت
حاصل کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی سے ہدایت کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے ہدایت عنایت کرتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پہ تم باہم سوال کرتے ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 258، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرو اس لیے کہ میں دوسری امتوں کے مقابل اپنی کثرت امت پہ فخر کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے 259، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کنواری عورتوں سے نکاح کرو اس لیے کہ ان کے رحم تیزی سے بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے چہرے گفتگو کے لحاظ سے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 260، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے نکاح کیا ہے؟ جواب میں عرض کیا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مثل پاک دامن خاتون تلاش کریں اور 5 عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا۔ عرض کہ وہ 5 عورتیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ ہرگز نکاح نہ کرنا شبہیرہ سے، نہ نہیربرا سے، نہ لہبرا سے، نہ حدیرہ سے اور نہ لفود سے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ جو آپ نے بتائے ہیں ان میں سے ایک کا بھی مفہوم نہیں جانتا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیبرا سے مراد نیلی آنکھوں والی موٹے جسم والی ہے، نبھیرا سے مراد لمبی اور پتلی عورت سے ہے، لبھیرا سے مراد عمر رسیدہ اور شہوانی جذبات سے خالی عورت ہے، حیدرا سے مراد پس قدم اور بدشکل عورت ہے، اور لفود سے مراد دوسرے شوہر سے بچہ لانے والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 261، ایک شامی شخص کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا میں فلاں عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو اسے عرض کرنے پہ آپ نے پھر اسے منع کیا، پھر تیسری مرتبہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا میرے نزدیک زیادہ تعداد میں سیاہ بچے پیدا کرنے والی عورت بہتر ہے بانجھ خوبصورت عورت سے۔ ایک اور حدیث ہے 262، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نحوست کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر گھوڑے اور عورت میں نحوست موجود ہے، گھر کی نحوست اس کی تنگی اور برے ہمسائے ہیں، گھوڑے کی نحوست اس کا سرکش ہونا ہے اور عورت کی نحوست اس کا بانجھ پن ہے۔ حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا زیادہ کیا کہ عورت کی نحوست اس کی بد اخلاقی اور بانجھ پن ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو سکتی تو وہ گھر، عورت اور گھوڑا ہے۔ گھر کی نحوست اس کی تنگی، عورت کی نحوست اس کی بد خلقی و بانجھ ہونا اور گھوڑے کی نحوست اس کا سرکش ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 263، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ علی نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 264، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہتے تو فرماتے فلاں شخص فلاں لڑکی کا ذکر کرتا ہے، پھر آپ صاحبزادی کا نکاح کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کسی شخص سے کرنا چاہتے تو آپ اس کے پردے کے قریب ہو جاتے اور یوں فرماتے فلاں آدمی فلاں لڑکی کا ذکر کرتا ہے، بعد میں ان کا نکاح اس شخص سے کر دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 265، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم لڑکی جو ان کے پاس تھی کا نکاح کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کا جہیز تیار کیا۔ ایک اور حدیث ہے 266، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باکرہ عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے اور خاموشی اس کی رضامندی ہے، بیوہ عورت کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 267، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ ایک عورت کا خاوند وفات پا گیا تو اس کے دیور نے اس سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا، لیکن عورت کے باپ نے اس سے نکاح کرنا پسند نہ کیا، اس کا دوسرے شخص سے نکاح کر دیا۔ وہ عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام صورتحال عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو طلب کیا اور اسے فرمایا عورت کیا بتاتی ہے؟ اس نے جواب دیا اس کا بیان درست ہے، لیکن میں نے اس کے دیور سے بہتر شخص سے اس کا نکاح کیا ہے۔ یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے درمیان تفریق کرا دی اور اس کے دیور سے نکاح کر دیا۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا جبکہ اس کا ایک بیٹا موجود تھا، اس کے دیور نے اس کے باپ کے واسطے سے پیغام نکاح بھیجا اور اس عورت نے بھی دیور سے نکاح کرنے پہ رضامندی ظاہر کر دی، مگر اس کے باپ نے اس کی رضامندی کے بغیر دوسرے شخص سے نکاح کر دیا۔ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تمام صورتحال عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے تصدیق کروائی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے دیور سے بہتر آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین میں تفریق کروا دی اور عورت کا نکاح دیور سے فرما دیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔